کیا بکھرا ہوا گھر بکھرے ہوئے دل کی نشانی ہے؟ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے ایک ایسی بات کرنے جا رہی ہوں جو شاید ہر گھر کی عورت کے دل کو چھو جائے۔ ممکن ہے آپ کو اپنی زندگی کا کوئی لمحہ یاد آ جائے، ممکن ہے آپ کی آنکھیں نم ہو جائے، لیکن میری گزارش ہے کہ اس بات کو آخر تک ضرور سنیں۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ بکھرا ہوا گھر صرف صفائی کی کمی کی علامت ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ صبح آنکھ کھولے، کچن میں برتن پڑے ہوں، کپڑے طے نہ ہوئے ہوں، بچوں کے کھلونے ہر طرف بکھرے ہوں اور آپ کو ایسا محسوس ہو جیسے آپ کے اندر بھی سب کچھ بکھر گیا ہو۔ دل چاہتا ہو کہ سب کچھ سمیٹ لیں، مگر جسم ساتھ نہ دے۔ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، ہزاروں عورتیں خاموشی سے اس کیفیت سے گزرتی ہیں۔ ایک عورت صبح سب سے پہلے اٹھتی ہے، سب کے لیے ناشتہ بناتی ہے، بچوں کو تیار کرتی ہے، شوہر کی ضرورتیں پوری کرتی ہے، گھر کے بے شمار کام کرتی ہے، لیکن جب رات کو سونے لگتی ہے تو ایک سوال اس کے دل میں ضرور آتا ہے: کیا میں آج بھی اچھے طریقے سے اپنا گھر نہیں سنبھال سکتی؟ اور یہی سوال آہستہ آہستہ اس کے اعتماد کو کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی گھر کے بے ترتیبی سستی نہیں بلکہ ذہنی تھکن کی علامت ہوتی ہے۔ جب انسان مسلسل دوسروں کے لیے جیتا رہے اور اپنے لیے ایک لمحہ بھی نہ نکال سکے تو اس کے اندر کی طاقت ختم ہونے لگتی ہے۔ پھر وہی کام جو کبھی آسان لگتے تھے پہاڑ محسوس ہونے لگتے تھے۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ فرض کریں ایک خاتون تھی جن کا نام عائشہ تھا۔ وہ اپنے گھر کو بہت محبت سے سنبھالتی تھی، ہر چیز اپنی جگہ ہوتی، گھر میں خوشبو ہوتی، بچوں کے کپڑے ترتیب سے رکھے ہوتے۔ پھر وقت بدلا، ذمہ داریاں بڑھ گئیں، بچوں کی پڑھائی، مہنگائی، گھر کے خرچے، بیماری، رشتہ داروں کی مصروفیات، اور ایک دن انہوں نے سوچا آج بہت تھک گئی ہوں، کل کر لوں گی۔ پھر وہ کل اگلے دن میں بدل گیا، اگلے دن اگلے ہفتے میں، اور آہستہ آہستہ گھر بکھرنے لگا۔ مگر سب سے زیادہ جو چیزیں بکھری وہ ان کا دل تھا۔ ایک دن ان کی بیٹی نے کہا: امی، پہلے ہمارا گھر بہت پیارا لگتا تھا، اب آپ پہلے جیسی خوش کیوں نہیں رہی؟ یہ جملہ سن کر عائشہ خاموش ہو گئی، کیونکہ انہیں احساس ہوا کہ مسئلہ صرف صفائی کا نہیں، ان کی اپنی خوشی کا بھی ہے۔ ہم اکثر اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے آئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میں اچھی ماں نہیں ہوں، میں اچھی بیوی نہیں ہوں، میں بہت سست ہوں، لیکن کبھی اپنے آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ میں کتنی تھکی ہوئی ہوں، کیا کسی نے میری کیفیت سمجھی؟ نفسیات بھی یہی کہتی ہے کہ ہمارا ارد گرد کا ماحول اکثر ہمارے اندر کی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے۔ جب دل پریشان ہو تو کمرہ بھی بے ترتیب لگتا ہے، جب ذہن بوجھل ہو تو معمولی کام بھی مشکل محسوس ہوتے ہیں، اور جب انسان مسلسل خود کو نظر انداز کرتا رہے اور آہستہ آہستہ اس کی زندگی سے سکون ختم ہونے لگتا ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ تبدیلی ممکن ہے، اور اس کے لیے کسی جادو کی ضرورت نہیں، صرف چھوٹے چھوٹے قدم۔ آج پورا گھر صاف کرنے کی کوشش نہ کریں، صرف ایک میز صاف کریں، صرف ایک الماری ترتیب دیں، صرف کچن کا سنک دھو لیں، پھر رک جائیں، اپنی کامیابی کو محسوس کریں، کل ایک اور چھوٹا کام کریں۔ چند دنوں بعد آپ خود حیران ہوں گی کہ گھر بھی بدل رہا ہے اور دل بھی۔ ایک اور بہت اہم بات، اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیں۔ ہر دن کامل ہونا ضروری نہیں، ہر دن بہترین کارکردگی دکھانا بھی ضروری نہیں۔ آپ روبوٹ نہیں ہیں، آپ ایک انسان ہیں، آپ بھی تھکتی ہیں، آپ بھی بیمار ہوتی ہیں، آپ بھی کبھی کبھی صرف خاموش بیٹھنا چاہتی ہیں۔ اس میں کوئی شرمندگی نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی ذمہ داری دینا سکھائیں، انہیں اپنے کھلونے سمیٹنے دیں، اپنی پلیٹ خود رکھنے دیں۔ گھر صاف ایک عورت کی ذمہ داری نہیں ہوتا، یہ پورے خاندان کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اور سب سے اہم بات، روزانہ صرف 10 منٹ اپنے لیے ضرور نکالیں۔ ایک کپ چائے سکون سے پئیں، قرآن پاک کی چند آیات پڑھیں، اللہ سے دل کی بات کریں، کھڑکی سے آسمان کو دیکھیں، گہرا سانس لیں،
یہ چند لمحے آپ کی روح کو نئی طاقت دیں گے۔ یاد رکھیں، صاف گھر خوبصورت ضرور ہوتا ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ خوبصورت وہ دل ہوتا ہے جس میں سکون ہو۔ اپنے گھر کو دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے سکون کے لیے سنواریں۔ لوگوں کی تعریف چند لمحوں کی ہوتی ہے، لیکن آپ کا سکون پوری زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر آج گھر بکھرا ہوا ہے تو مایوس نہ ہو، ایک قدم اٹھائیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ ہر چھوٹا قدم آپ کو ایک نئی امید دے گا، اور ایک دن آپ پلٹ کر دیکھیں گی تو محسوس کریں گی کہ صرف گھر ہی نہیں، آپ کی سوچ، آپ کا اعتماد اور آپ کی زندگی بھی بدل چکی ہے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی، اپنے گھر سے محبت کریں، مگر سب سے پہلے اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھیں، کیونکہ جو عورت اپنے دل کا خیال رکھتی ہے وہی اپنے گھر کو حقیقی خوشی دے سکتی ہے۔ اگر آپ کو بھی کبھی ایسا محسوس ہوا ہو کہ گھر کی بے ترتیبی نے آپ کے دل کو بھی بوجھل کر دیا ہے، تو یاد رکھیں، آپ اکیلی نہیں ہیں۔ اللہ آپ کے حال کو جانتا ہے، آپ کی تھکن کو بھی اور آپ کی کوششوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں سکون، برکت، محبت اور آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ کے اگر دل کو میری ویڈیو لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔